جیو نیوز کو وقت دینے کا شکریہ۔ آپ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان ہیں۔ محمود خان اچکزئی اس وقت اپوزیشن اتحاد کو لیڈ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل مکمل نہیں ہوا؟ آپ کی جانب سے کیا اسپیکر سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، اسپیکر سے اس حوالے سے ہماری پارٹی کے اکابرین کی 3 ملاقاتیں ابھی تک ہو چکی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسپیکر آف دا ریکارڈ جو ان کے ساتھ بات کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، پھر ان کی طرف سے جو خط آتا ہے ہمارے چیف ویپ کو وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اس میں بھی تضاد ہے، یعنی اسپیکر نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اس نے کہا ہے میں کرتا ہوں، یہ اس کا گردان جاری ہے۔ لیکن جو لاسٹ خط ہمیں موصول ہوا تھا، اور اس میں حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اسپیکر چیمبر میں گئے اور آپ اس کو کور کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، تو ہمیں وہاں سے آپ لوگوں کی وڈرال کی اٹیسٹڈ کاپیز نہیں ملی ہے، تو آپ وہ ہمارے چیمبر میں جمع کرا دیں اسپیکر آفس میں، تو اس کے بعد ہم یہ معاملہ پروسیڈ کر دیں گے۔ میں خود گیا سپریم کورٹ سے، وہ دونوں شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب کی جو وڈرال کی اٹیسٹڈ کاپیز ہے وہ لے کے آیا، وہ ان کے ساتھ ایک کورلنگ لیٹر جمع کیا۔ اس کے بعد جب ہمیں اسپیکر آفس سے خط موصول ہوتا ہے اس میں کہ نہیں، یہ معاملہ تو پشاور ہائی کورٹ میں سب جوڈیوس ہے، تو وہاں کی جو وڈرال کی کاپی ہے تو وہ ہم نہیں لے۔ تو اس سلسلے میں میری خود بیرسٹر گور صاحب نے، جو ہمارے پارٹی کے قائم مقام چیئرمین ہے، انہوں نے رابطہ کیا، اور ان کی ہدایات کے اوپر میں نے جو کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل ہے شاہ فیصل عثمانی صاحب، ان سے میں نے رابطہ کیا، اور اس کو میں نے کہا کہ فوراً جو پشاور ہائی کورٹ میں جو یہ میٹر پینڈنگ ہے تو وہاں سے اس کی وڈرال کی اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے، تو انشاءاللہ وہ آج ہمیں کسی بھی وقت موصول ہو جائے گی۔ کل ہم ان کا یہ آخری بھی جو انہوں نے ایک فارمیلٹی سی بنائی ہے اس کو بھی ہم پوری کر دیں گے۔ باقی اسپیکر نے اپنے اس خط میں خود کلیئر کہا ہے کہ اس کے لیے رولز یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ممبران کی اکثریت جس کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے، دیٹ ول بی دا لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ۔ جہاں تک سینٹ کا سوال ہے تو سینٹ کے حوالے سے بھی ہمارے سینیٹر صاحبان ملے تھے چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے، وہاں پہ بھی اس طرح کا ملا جلا رد عمل تھا۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس کو جو نامزد سینٹ کے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے ان کو بلایا تھا اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب نے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی سے بھی مشورہ کروں گا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھ کر وہ اس ایک آئینی معاملے کو اپنی پارٹی کے ساتھ کس بنیاد پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ روز انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا نون لیگ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 2026 کے بعد ہمارا وزیر اعظم ہوگا، اور سینٹ میں بھی 3 سال کا سینٹ چیئرمین کا معاہدہ ہوا یا ایگریمنٹ ہوا۔ انہوں نے کہا اسی لیے میں چیئرمین سینٹ کے طور پر یہاں موجود ہوں، اور 3 سال میں نے لیے، اور رانا محمود الحسن کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں 6 سال دیے ہیں۔ یہ تو 6 ایگریمنٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو تو نہیں کہیں لگتا کہ یہ کسی دوسری جماعت کو یا پیپلز پارٹی کو ہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کی طرف بڑھا جا رہا ہے تاکہ اس ایگریمنٹ کے لیے کوئی راہیں ہموار کی جائیں؟ شیعہ صاحب ہونے کو تو اس حکومت میں اور اس رجیم میں سب کچھ ہو سکتا ہے، جنہوں نے دوسروں کا مینڈیٹ چوری کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر ایک پارٹی سے نشان چھینا گیا سپریم کورٹ کی مدد سے، پھر ہماری خواتین کی اقلیتوں کی مخصوص نشستیں چینی گئی، بالکل دن دہاڑ یہ واردات ڈالی گئی، پھر جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، جس طرح توڑا گیا پارٹیوں کو، جس طرح پارلیمنٹ کے احاطے سے ایم این ایس کو گھسیٹ کر لے کے جایا گیا، غیر جمہوری قوتیں اس پارلیمنٹ کے اندر گھسی جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور سو کارڈ لیے ہم اس کو سپریم مدر آف آل انسٹیٹیوشنز بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کی آج کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ ہمارے یہ آپ کا سیاسی بیانیہ ہوگا؟ نہیں سر، یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب اکثر یہ بات وقتاً فوقتاً کہتے رہے، اور میں ان حقوق کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ ہاں آج کی ہماری پارلیمان صرف ایک اس کا کام رہ گیا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز کے جرائم ہوتے ہیں یہ اسمبلی ایک دن بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا، اس پارلیمنٹ کا اور کوئی کردار نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف ادوار میں مختلف اس طرح کی باتیں ہم نے پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ نے بھی اس وقت جب اپوزیشن میں تھی یہ سنے۔ اس وقت آپ کے حوالے سے جو بات ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ رابطے میں رہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا اپوزیشن اتحاد کا
ایک بڑا سیٹ اپ بنانے کے وقت. تو مولانا فضل الرحمان کو گزشتہ 15-20 ملاقاتیں جو آپ کی ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں، اس میں کیسا پایا؟ کیا اپوزیشن اتحاد کو آج بھی ان کی ضرورت ہے یا وہ اپوزیشن اتحاد میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ذریع سیاستدان ہے، اور 27ویں ترمیم میں کل آپ نے ان کی پریس کانفرنس خود کور بھی کی ہے. وہ بڑا سخت بولے ہیں اور مکمل طور پر انہیں مسترد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے یکجا ہونے کے اب ایک وسیع امکانات موجود ہے. ہمارا باہر ان کے ساتھ رابطہ ہے اور ہم نوٹس ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں تمام اپوزیشن ایک ہی مقصد کے لیے کہ آئین کی بالادستی، اس پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے، اور اس حوالے سے گفتگو شنید ہماری جاری ہے. چلیں مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اخوندزادہ حسین یوسفزئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں. یہ بتائیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ پر اعتماد کرے گی؟ آپ کے ساتھی جو ایک بڑی اپوزیشن تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا ساتھ دے گی، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں؟ پاکستان تحریک انصاف اس لیے ساتھ دے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت جب ایک سیاسی عمل کے اندر ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے الائنس ڈھونڈتی ہے، وہ اپنے لیے اور پولیٹیکل فورسز ڈھونڈتی ہے جو اسی نیریٹیو پہ چلے. اور یہ دیکھیں، ہم تو کوئی مولانا صاحب کی پارٹی میں ضم نہیں ہو رہے نا، وہ ہماری پارٹی میں ضم ہو رہا ہے. ہم کمیونٹیز کے اوپر کہ مشترکات کیا ہے، اس وقت مسائل کیا ہے، چیلنجز کیا ہے، اور اس سے ہم نے مشترکہ طور پر کیسے نپٹنا ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور دیکھیں، پھر مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری کمفرٹیبلٹی بنتی ہے جن چیزوں کے اوپر، وہ افغانستان کا مسئلہ ہے، جس پہ آپ سمجھے کہ عمران خان صاحب کی اور مولانا صاحب کی جو لائن ہے اس میں بہت زیادہ کامنالٹیز ہے. پھر خیبر پختونخوا کے جو امن و امان کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر پھر ابھی یہ جو ہم سن رہے 28ویں ترمیم کی باتیں سن رہے، NFC کی باتیں سن رہے، تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جس پہ ہماری ایک قدرتی طور پر نیچرلی ایک ہم آہنگی بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس کو ویلکم کرے گی. چلیں، 28ویں آئینی ترمیم کا آپ ہی نے حوالہ دیا. مولانا فضل الرحمان سے ہم آہنگی تو بن رہی ہے، لیکن 18ویں آئینی ترمیم پر جان دینے کے دعویٰ کرنے والے احمد ولی خان کے ساتھ بھی پھر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے. وہ تو سخت ترین سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے بارے میں. دیکھیں، احمد ولی خان صاحب تو اس کو اتنا سیریس نہ لے، ٹھیک ہے. اس کو تاریخ کا جبر ہی کہے. تاریخ کا جبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ولی باغ سے نمائندے مل گئے. یہ جبر ہے تاریخ کا، اس سے زیادہ جبر نہیں ہو سکتا. اور اس کو اس لیے سیریس نہ لے کہ وہ صبح کہتا ہے کہ وٹ دا ڈیش ڈیش ڈیش، اور پھر شام کو اس کا ٹویٹ آتا ہے کہ آئی ایم سوری. اچھا دیکھیں، تو وہ اس کا بیانیہ دن اور 24 گھنٹوں کے دوران بھی 3-4 دفعہ بدلتا رہتا ہے، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہاں، اس کے پیچھے جو ایک سیاسی لیگیسی ہے، باچا خان کا گھرانہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر ذی شعور جمہوری انسان کے لیے قابل احترام ہے. لیکن احمد ولی خان آج کی عوامی نیشنل پارٹی کو کہاں لے کے جا رہا ہے وہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. اچھا، کلیئر پکچر بتا دیں ذرا ہمارے ویورز کو، اپوزیشن اتحاد میں کون سی جماعتیں ہیں شامل؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی آخری نشست جو علامہ ناصر عباس کے گھر پہ ہوئی تھی، وہاں وہ پہنچے تھے، جس میں اختر مینگل بھی تھے. تو آپ کے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کون سی جماعتیں شامل ہیں اور کون سے اتحادی ہیں جو مختلف مواقعوں پہ ایونٹس میں اکٹھے ہوتے ہیں؟ حیدر بھائی، جو پرماننٹ اس کے ممبرز ہیں وہ میں آپ کو پارٹیاں گناتا ہوں: پاکستان تحریک انصاف، بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، یہ اپنا مولانا جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، شیرانی صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور سندھ یونائٹڈ پارٹی. یہ اس کے آفیشیل ممبرز ہیں ابھی تک. جو دو پارٹیز ہے، ایک تو الائنس ہے جس کو آپ GDA کہہ سکتے ہیں، اور ایک خاقان صاحب کی پارٹی. یہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، ایک نیشنل ایجنڈا تیار کیا تھا اور اس کو اناؤنس کیا تھا اسلام آباد پریس کلب میں. تو ان پارٹیز کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس نیشنل ایجنڈے کے اوپر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ آپ اس اور اس ضمن میں جماعت اسلامی بھی کہیں نہ کہیں وہ، کیونکہ ان کا بھی روزے، اب جب ہم منصورہ میں ان سے ملے تھے، ان کا کہ ہم سولو فلائٹ لیں گے، اس طرح منصورہ میں آپ جا کر جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے ملے تھے. سٹارٹ میں ہم نے ان سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد دی تھی، وہ نئے نئے امیر منتخب ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو تحریک میں شامل ہونے کی دعوت. تو وقتاً فوقتاً
لیاقت بلوچ صاحب جو ان کی پارٹی کے سب سے سینئر موسٹ رہنما ہے، وہ ہمارے مجلسوں میں بھی آتے ہیں، ہمارے محفلوں میں بھی آتے ہیں، ہماری جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک آپ سمجھے کہ ایک بلا واسطہ ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن موجود ہے مسلسل۔ اچھا یہ بتائیے کہ آگے اپوزیشن اتحاد کون سی تحریک آگے چلانے جا رہی ہے؟ کیا یہ اپوزیشن اتحاد کا نتیجہ یہی نکلے گا جیسا کہ اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں جس وقت اپوزیشن اتحاد کی تقریب تھی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین جو قائم مقام چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے اس وقت مولانا فضل الرحمان پہ اٹیک کر دیا اپوزیشن اتحاد کی نشست میں، اسی طرح کے فیصلے ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ نہیں، میرے خیال میں بہتر فیصلے ہوں گے بتدریج۔ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جو پچھلے 2 سال سے ایک سیاسی سفر سے گزری ہے، آپ سیاست کے کو کور کر رہے باخبر صحافی ہے، اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کون سسٹین کر گیا، اتنے ظلم اور جبر اور فسطائے۔ دیکھو ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر، لیکن جب شہادت ہوئی تو کس طرح جنازہ ہوا وہ آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری ان غیر جمہوری قوتوں کو یہی پیغام ہے آپ کے توسط سے کہ ہم عمران خان کو ایک دوسرا ذوالفقار علی بھٹو بننے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس ملک کی اکائیوں کے ساتھ، اس ملک کی آئین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہماری پرامن سیاسی جدوجہد جاری رہے گی۔ اچھا اسی دوران ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ تمام پورے ملک کی اکائیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ مخالفین کے وجود کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کے وجود کے سے انکاری ہیں، آپ ان کو اس سسٹم کا حصہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اگر سسٹم کا حصہ تسلیم کرتے تو مذاکرات سے آگے بڑھتے۔ ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خانہ چکزئی صاحب نے ایک 5 نکاتی فارمولہ دیا ہے، اسمبلی کے فلور پہ بھی کھڑے ہو کر دیا، ہر پریس کانفرنس میں دے رہے، ہر ایک میڈیا ٹاک میں دے رہے، ہر ایک انٹرویو میں دے رہے۔ اس 5 نکات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی آتی ہے، اس میں MQM بھی آتی ہے، اس میں دوسری بھی عوامی نیشنل پارٹی بھی آتی ہے، جماعت اسلامی بھی آتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی آتی ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے، وہ ایک خالصتاً سیاسی عمل ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان 4-5 نکات پہ آپ ایگری کر جائیں۔ ایک ہمیں دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، عمران خان کیسے اس میں شامل ہوں گے؟ عمران خان صاحب اس میں ضرور شامل ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا موقف اور تحریک تحفظ پاکستان کا موقف ایک ہی ہے۔ جب ساری سیاسی جماعتیں آئین کے بالادستی کے اوپر اکٹھی ہوں گی تو عمران خان صاحب کیوں نہیں اکٹھے ہوں گے؟ تو میں یہ سمجھوں کہ یہ جو مذاکرات کی یا 5 پوائنٹس پر آنے کی دعوت محمود خانہ چکزئی نے دی ہے، یہ بنیادی طور پر عمران خان کی طرف سے دعوت ہے، دیکھیں عمران خان یا ان کی مشاورت اور مرضی شامل ہے؟ دیکھیں عمران خان کی طرف سے محمود خانہ چکزئی کو اس اتحاد کا سربراہ بنانا، پھر ان کی طرف سے یہ پیغام آنا کہ ان کو میں نے پورا مینڈیٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کسی سے بھی بات نہیں کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، نہ سیاسی جماعتوں سے بات کرے گی، بلکہ یہ جو الائنس جس کا پی ٹی آئی بذات خود حصہ ہے، یہی الائنس اس پورے سیاسی عمل کو لیڈ کرے گی اور تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے محمود خانہ چکزئی کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کو گو اہیڈ دیا ہے کہ آپ ان حالات کے اندر جو بھی راہ لیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، تو امکان ہے کہ اپوزیشن لیڈر جلد ہی نامزد ہو جائیں گے؟ آخری سوال ہمارے تو یہ کہ ہم تو کل ان کو دوبارہ جو پشاور ہائی کورٹ کا وہ ہے وہ بھی سبمٹ کرا دیں گے، تو یعنی میرے خیال میں 27 نومبر کو۔ ہاں، تو میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی جو انہوں نے خط میں جو مدعا اٹھایا ہے اس کو ہم ایڈریس کر دیں گے، تو پھر تو کوئی باقی اور ایکسکیوز نہیں رہتی۔ تو میری اسپیکر صاحب سے آپ کے توسط سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔